حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بہت شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئہ فرمائے۔ عزیزان محترم، آج سے ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے کعبۃ اللہ شریف کا ذکر شروع کر رہے ہیں۔ وہ بیت اللہ شریف جو ہمارا قبلہ ہے، جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور وہ قبلہ اور کعبہ اور قیامت کے دن ہم سب صاحبان ایمان کی شفاعت پائیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کی توفیق سے اس کا ہم مفصل ذکر کریں گے، پھر فضائل مکہ اور پھر فضائل مدینہ کو پڑھیں گے، اور پھر زائرین مکہ اور زائرین مدینہ کا ذکر کریں گے۔ یہ بڑے محبت کے موضوعات ہیں۔ آج ہم کعبۃ اللہ شریف کا مرحلہ وار جس طرح خانہ کعبہ میں تعمیر ہوئی، کس طرح ہوئی، کس نے کی، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے کلام پاک میں خود ارشاد فرمایا، إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٌ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے اس کو بنایا گیا ہے اور بڑی برکت والا ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا شان نزول مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی، یہود و نصارہ، یہ دونوں کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ تو ان کی تردید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے یہود و نصارہ، تم کس طرح ملت ابراہیمی پر ہو گئے کہ فلاں جانور ابراہیم علیہ السلام پر حلال ہے اور تم ان کو حرام سمجھتے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کا قبلہ کعبہ تھا، تمہارا قبلہ بیت المقدس ہے۔ ان کے ہاں کعبے کا حج کرنا فرض تھا اور تمہارا کعبے سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ اور فرمایا ان کے ہاں کعبے کی تعظیم کرنا رکن ایمان تھا، ایمان کا حصہ تھا۔ جو کعبے کی تعظیم نہ کرے وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، اور تم کعبے سے بے تعلق ہو۔ تو فرمایا تم ابراہیمی کیسے ہو گئے؟ ابراہیمی تو مسلمان امت مسلمان۔ پھر اس کا شان نزول یہ بیان کرتے ہیں مفسرین کہ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس جو ہے وہ تمہارے قبلہ کعبۃ اللہ سے افضل ہے۔ پھر انہوں نے فضائل اس کے بیان کیے، کہنے لگے کہ وہ کعبے سے پرانا ہے، کعبہ بعد میں بنا، بیت المقدس پہلے کا بنا ہوا، اور وہ اکثر سینکڑوں ہزاروں انبیاء کا قبلہ رہا تھا، اور ہزاروں انبیاء کی ہجرت گاہ ہے، اور شام کے علاقے میں واقع ہے، متبرک سرزمین ہے، اور وہیں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس لیے ہمارا قبلہ تمہارے قبلے سے افضل ہے۔ تو ان کی تردید کے لیے اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں نازل کیا اور فرمایا تم غلط کہتے ہو کہ ہمارا قبلہ پہلے کا ہے، پہلے قبلہ تو کعبۃ اللہ بنا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک نازل کر کے
تو ہمارے قبلہ پاک کی تعین فرما۔ پھر عزیزان محترم، کعبۃ اللہ شریف کی جب تعمیر کا ہم ذکر پڑھتے ہیں تو یہ ملتا ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی آسمان بھی نہیں بنے تھے، زمین بھی نہیں معرض وجود میں آئی تھی، کہ نیچے سارا پانی پانی تھا۔ جہاں پر خانہ کعبہ شریف ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ بالکل وسط زمین ہے، یہ زمین کا بالکل درمیان ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہاں سے پانی ابلنے لگ گیا، جھاگ پڑنے لگ گیا، پھر وہ جھاگ پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا، جہاں تک وہ جھاگ پہنچا وہ زمین بن گئی، اور جہاں نہ پہنچا وہاں ویسے پانی ہی رہا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں اب بھی 3% پانی ہے اور 1% زمین ہے، اور وہ زمین بھی پانی کے اوپر ہے، اور اللہ رب العزت کا عرش بھی پہلے پانی پر ہی تھا۔ رب کائنات نے پھر آسمانوں کو بنایا اور اپنے عرش کو اللہ پاک اوپر لے گئے، اور جہاں سے وہ پانی ابلنا شروع ہوا تھا وہاں پر رب کائنات نے ملائکہ کو حکم دیا، 7 آسمانوں سے اوپر بیت المعمور ہے جس کا آسمان کے فرشتے طواف کرتے ہیں، بالکل وہ بھی آسمانوں کے درمیان میں ہے، بالکل اس کے نیچے اللہ پاک نے یہاں فرشتوں سے بیت اللہ تعمیر کروایا۔ اور یہ ذہن میں رکھے تھے کہ اس میں نے بہت مطالعہ کیا، بہت تفاصیل پڑھا، بڑی محنت کی اس میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ نے کعبہ کو تعمیر کیا۔ 2000 سال پہلے آدم علیہ السلام 2000 سال بعد میں اللہ نے پیدا کیا، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی بنیادیں کھودو، تو 7 زمینوں کے نیچے تحت الثری تک کعبۃ اللہ کی بنیادیں فرشتوں نے کھودی، اور اونٹ کے برابر پتھر لا لا کے اس کے اندر ڈال لیا، اس کی بنیادوں کو رکھا اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کیا۔ تو زمین کے جو فرشتے تھے ان کے لیے اللہ نے مرکز عبادت اس کعبہ کو بنا دیا بیت اللہ، اور آسمان کے فرشتوں کے لیے مرکز عبادت بیت المعمور بن گیا۔ مگر حج جب ہوتا تو آسمان کے فرشتے بھی یہاں آتے اور زمین کے فرشتے بھی یہاں آتے۔ یہ کعبۃ اللہ شریف ہے۔ پھر 2000 سال بعد جا کے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور دیکھیں 2000 سال بیت گئے، پھر اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا، پھر آپ جنت میں رہے، پھر آپ کو زمین پہ اتارا گیا، پھر آپ زمین پہ تشریف لائے، پھر آپ نے اب ہزاروں سال بیت گئے تھے، 100 سال کے بعد دیکھیں عمارت کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر دوبارہ سے کعبۃ اللہ شریف کو مربت کیا، اس کو وسیع کیا، تو آپ نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کر چکے، یہ فرشتوں کے بعد دوسری تعمیر تھی جو آدم علیہ السلام نے کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب تعمیر کر دی تو عرض کی باری تعالیٰ جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کو مزدوری ملتی ہے، میں نے تیرے گھر کی تعمیر کی ہے، باری تعالیٰ مجھے بھی مزدوری عطا فرما۔ فرما پیارے آدم جاؤ ہم نے تمہیں بخش دیا۔ عرض کیا کریم مولا اور کرم کر، تیری رحمت بہت لامحدود ہے، بہت وسیع و عریض ہے مولا تیری رحمت، اور کرم کر۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے آدم
تیری اولاد میں سے جو بھی اس کعبے کے دیدار کے لیے طواف کے لیے آئے گا سب کو بخشو گا۔ عرض کی باری تعالیٰ تو بہت قریب ہے اور قریب ہے۔ فرما پیارے آدم اب بھی خوش نہیں ہوئے ہو تو میں اعلان کرتا ہوں تیری اولاد میں سے جو کعبے میں آئے گا وہ جس کی بخشش کے لیے کہہ دے گا اس کو۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سرکار نے خانہ کعبہ شریف کی دوسری تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد عزیزان محترم پھر کعبہ شریف کی بہت سی تعمیریں ہوئی۔ پھر آپ کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے بھی مرمت کی تعمیر کی، وسعت دی۔ پھر حضرت شیش علیہ السلام اور آدم علیہ السلام والی مرمت اور تعمیر جو تھی یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک ویسے رہی۔ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ نیچے بنیادیں فرشتوں نے کھود کر زمین کے پہاڑوں کے پتھر ڈال ڈال کے بنیادیں بھری اور اوپر سے جو بیت المعمور تھا وہ بھی لا کے نیچے رکھا اور نوح علیہ السلام کے زمانے تک ایسے رہا۔ اور جب نوح علیہ السلام کی امت پر طوفان آیا، عذاب آیا پانی کا، تو اللہ نے وہ والا پہاڑ اٹھا اور اوپر سے ہمارا نازل تھی کہ اس کو اٹھا لیا تو نیچے والا جو تھا وہ سیلاب آ گیا اور پھر روم ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے کعبہ کو پھر سے آپ تعمیر کریں۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی باری تعالیٰ مجھے کیا پتا کہاں تیرا گھر ہے، تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ فسری بیان کرتے ہیں دنیا جہان کی کوئی عمارت اس لیے کعبۃ اللہ سے افضل نہیں ہو سکتی کہ اس کو تعمیر کرنے کا حکم خود رب جلیل نے اور حکم لے کر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور اس کے انجینئر جو تھے وہ بھی جبرائیل علیہ السلام۔ پھر اللہ پاک نے ایک بادل بھیجا، اس بادل کو کہا کہ یہاں رک جاؤ، وہ بادل رک گیا۔ جس طرح خانہ کعبۃ اللہ شریف جہاں جہاں تھا اس طرح کا بادل آیا تو فرمایا جہاں جہاں نیچے سایہ پڑ رہا ہے تم نشان لگا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے نشان لگا لیے، فرمایا یہاں سے کھودو۔ جب کھودا تو نیچے سے کعبہ کا بنیاد نکلا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کر رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام مزدور کا کام کر رہے تھے، یعنی گارا پتھر وغیرہ اٹھا کے اسماعیل علیہ السلام لاتے تھے اور آگے دیوار وغیرہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا رہے تھے۔ بڑھاتے گئے آگے حضرت کا اور مقام ابراہیم کا تفصیل سے ہم ذکر کریں گے، مگر یہاں ضمن اتنا کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی باری تعالیٰ اب دیواریں میرے ہاتھوں سے اونچی ہو گئی تو اللہ پاک نے پھر ایک پتھر عطا فرمایا اور میں اس پتھر کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے اور لکھا ہے کہ وہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے ہی آیا جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو جیسے جیسے آپ کو اوپر جانے کی ضرورت پڑتی وہ پتھر اوپر جاتا ہے اور جب آپ نے نیچے آنا ہوتا وہ لفٹ کی طرح نیچے آتا اور اللہ پاک نے اس پتھر سے فرمایا یہ پتھر تو مکھن کی طرح نرم ہو جا کہ میرے ابراہیم کے پاؤں کو تکلیف نہ ہو۔ اس وجہ سے آپ کے پاؤں اس کے اندر پیبست ہوتے ہیں اور آج بھی مقام ابراہیم آپ جا کے دیکھیں جناب کے حرم شریف ہے ویسے اس کے اندر پیبست ہوتی ہے اور لوگ جا کے زیارت کرتے ہیں اور اس کے سامنے طواف کے نوافل پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کر لی تو آپ نے عرض کی باری کہا رب ذوالجلال والاکرام میں نے بھی تیرے گھر کی خدمت کی ہے، نوکری کی ہے، مجھے بھی مزدوری ملنی چاہیے۔ تو فرمایا ابراہیم تو بھی مانگ لے
عرض کی باری تعالیٰ ربنا وابعث فیہم رسولا، وہ جو رسول نبی آخر الزمان جس کے لیے تو نے ساری کائنات کو بنایا ہے، وہ جو تیرا محبوب دنیا میں تشریف لانے والا ہے، اس نبی آخر الزمان کو میری اطرت میں سے کر دے، میری اولاد میں سے کر دے۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمایا، فرمایا ابراہیم جاؤ، میرا محبوب نبی آخر الزمان آپ کی ذریت کی طرف سے آئے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی دعا کی، باری تعالیٰ امت مصطفیٰ میں سے جو بھی اس کعبہ اللہ میں آئے سب کی حاضری قبول کرنا اور سب کی بخشش فرمانا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا کی، باری تعالیٰ وہ دیر عمر کے جو لوگ آئے ان کے حق میں میری دعا قبول فرما۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے دعا کی، باری تعالیٰ امت مصطفیٰ میں سے جو عورتیں آئیں ان کے حق میں میری دعا قبول فرما۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے دعا کی، باری تعالیٰ امت مصطفیٰ میں سے غلام اور کنیزیں جو آئے ان کے حق میں میری دعا قبول فرما۔ رب کائنات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اہل بیت کی یہ دعا اتنی پسند آئی کہ رب کائنات نے فرمایا اے امت مصطفیٰ جب بھی تم نماز پڑھو، نماز کے ایک پر جہاں میرے محبوب اور میرے محبوب کی آل پہ درود دے دو، وہاں ابراہیم و ابراہیم کی آل پہ درود دے دو، وہ بھی تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں۔ اب تم بھی ہر جزا اور احسان 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 کا مطلب احسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اب قیامت تک تم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی۔ اس کے بعد عزیزان محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر مفسرین بیان کرتے ہیں یہ چوتھی تعمیر تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ پھر عمالقہ نے، پھر ہم نے، پھر اسی نے، اسی طرح پھر 8ویں نمبر پر قریش نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی، 8ویں کی۔ تو ان کے پاس کوئی سیلاب آیا تو کعبہ شریف بہت منہدم ہو گیا، تو ان کے پاس پیسے کم تھے، انہوں نے آپس میں یہ طے کیا، اس وقت سود کا بہت زیادہ کاروبار، سب سود کا کاروبار، تو کعبۃ اللہ شریف کی ہمیشہ لوگ تعظیم کرتے ہیں، غیر مسلم تھے غیر مسلم تھے، ہمیشہ سے کعبہ کی تعظیم ہوتی ہے۔ تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ یہ مقدس جگہ ہے، مقدس گھر ہے، اس کی تعمیر کرنی ہے، تو اس میں حرام کا پیسہ ہم شامل نہیں کریں۔ تو حلال کے پیسے ان کے پاس کم پڑ گئے، تو انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کو تنگ کر دیا، چھوٹا کر دیا۔ پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف تعمیر کیا تھا، وہ جس طرف خانہ کعبہ کا پرناڑا ہے اس طرف گول دیوار ہے، اس کو حتیم بولتے ہیں۔ وہ جو حتیم والی جگہ ہے وہ بھی کعبہ شریف کے اندر ہے، اور کعبۃ اللہ شریف کے 2 دروازے تھے، اور بالکل زمین کے ساتھ ہے، جس طرح یہ مشرق کے دروازے، اور ایک مشرق کی طرف تھا اور ایک آگے مغرب کی طرف تھا، آمنے سامنے۔ تو جو بھی لوگ جاتے کعبہ کی زیارت کر لیے وہ ادھر سے داخل ہوتے تھے اور کعبہ کی زیارت اندر سے بھی زیارت کر کے ادھر سے نکل جاتے تھے۔ تو قریش والوں نے ایک تو کعبۃ اللہ شریف کو چھوٹا کر دیا، اور دوسرے نمبر پہ اس کا ایک دروازہ کر دیا، اور اس دروازے کو اونچا کر دیا کہ جس کو جی چاہے گا اندر جانے دیں گے، جس کو جی چاہے گا نہیں جانے دیں گے، جس کو دکھانا ہوگا سینے لگا کے دروازہ کھول کے دکھا دیں گے، جس طرح آج کا ہوتا ہے۔ اور یہ جو تعمیر قریش والوں نے کی، اس تعمیر میں خود آقا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 35 سال، اور حضور علیہ السلام بھی پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں۔ تو یہ والی تعمیر قریش والوں نے کی۔ پھر اس کے بعد یزید کے حکم پر جب یزیدی فوجیں آئی، مدینہ پاک کو طاقتوں کا راج کیا، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ میں تھے، پھر مکے پر چڑھائی کی، اور منجنیق سے پھر پتھر مار مار کے کعبۃ اللہ شریف کو آگ بھی لگا دی اور جلا دی، کعبہ شریف کی چھت بھی جل گئی، دیواریں جل گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنت سے جو مہنگا آیا تھا
اس کے سینگ وغیرہ دروازے میں لٹکتے تھے، لوگ زیارت کرتے تھے، وہ بھی اس میں جل گئے۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن زبیر اسی دوران جب یزید کی فوج کعبۃ اللہ شریف کو شہید کر رہی تھی، اسی دوران یزید کو فلج کا درد اٹھا اور وہ طرف کے علاقہ فاصلے لندن ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر حج کا موقع آیا تو عبداللہ بن زبیر نے تمام مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ اب آپ بتاؤ کہ کعبۃ اللہ شریف کا کیا کریں، شہید کر کے اثر نو تعمیر کریں یا یہیں پہ مرمت کر دیں؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ بس جہاں جہاں سے مرمت کی ضرورت ہے وہاں وہاں سے مرمت کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا ہم میں سے کسی کا گھر جل جائے تو جب تک ہم اثر نو نہ بنا لیں ہمیں نام نہیں آتا، تو مولا کے گھر پر اثر نو بنا۔ پھر آپ نے فرمایا میں 3 بار اس پر استخارہ کروں۔ پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 بار استخارہ کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل انہی بنیادوں پر جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا کعبہ کو ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے تھے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور اکثر فرماتے تھے کہ یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو میں اگر کعبۃ اللہ شریف کو شہید کر کے دوبارہ بناؤں تو یہ میرے مخالف ہو جائیں گے، یہ حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے، یہ کہیں گے اللہ کا گھر میں ڈال دیا۔ لیکن حضور علیہ السلام کی حکمت اور مصلحت سکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ شریف یہ حدیم کی جگہ کے کعبے میں تھی اور 2 دروازے تھے، جس طرح میں نے بیان کر دیا۔ تو عبداللہ بن زبیر نے کعبۃ اللہ شریف کو پھر انہی بنیادوں پر یعنی حدیم کو بھی اندر لیا اور 2 دروازے بنائے، ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف، بالکل ویسے کعبۃ اللہ شریف حضرت عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کر دیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اور جیسے سرور کائنات کی خواہش تھی۔ اس کے بعد عزیزان محترم پھر عبد الملک بن مروان اس کا جب دور خلافت آیا تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ یہاں پہ جو معتبر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کعبہ نہیں تھا جس طرح عبداللہ بن زبیر نے بنایا۔ اس نے کہا ہم نے عبداللہ بن زبیر سے کیا لینا دینا، تم دوبارہ کعبے کو تعمیر کرو جیسے لوگ کہتے ہیں ویسے بنا۔ انہوں نے پھر کعبۃ اللہ کو شہید کر کے حجاج بن یوسف نے تو جس طرح اب خانہ کعبہ شریف ہے پھر چھوٹا کر دیا، پھر اسی طرح بنا دیا اور پھر دروازہ کر دیا۔ پھر خلیفہ ہارون الرشید کا دور آیا اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ حارث نامی ایک شخص حدیث کے راوی ہے، وہ ایک وفد کو لے کے عبد الملک بن مروان کے پاس گئے اور کہا کہ تم نے کعبۃ اللہ شریف کو کیوں شہید کروایا؟ عبداللہ بن زبیر نے جو بنایا تھا اس کو کیوں شہید کیا؟ اس نے کہا کہ وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں اس طرح نہیں تھا۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، آقا علیہ السلام یوں فرماتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے میں نے سنا حضور کا فرمان کہ کعبہ شریف ایسے تھا، عبداللہ بن زبیر نے بالکل صحیح بنایا۔ اس پر پھر عبد الملک بن مروان کافی دیر سر جھکا کے بیٹھا رہا اور اپنا سا زمین پہ مٹی کو ریتتا رہا اور کہنے لگا کاش میں نے کعبہ شریف کو شہید نہ کیا، اس کو اس کا افسوس تھا۔ اس طرح سے عزیزان محترم پھر حضرت خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ آیا، اس نے چاہا کہ میں شہید کر کے پھر عبداللہ بن زبیر کی طرف بڑھوں۔ تو امام مالک سے پوچھا تو حضرت امام مالک نے منع کیا، آپ نے فرمایا بادشاہ اس طرح نہ کرو، اس طرح اگر تم کرو گے تو ہر آنے والا بادشاہ پھر شہید کر دے گا، پھر بڑھا دے گا، پھر شہید، تو یہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا۔ اور کعبۃ اللہ شریف کی جو اہمیت اور لوگوں کے دلوں کے اندر ہیبت اور عظمت ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو پھر ہارون الرشید نے ویسے رہنے دیا، تو تب سے کعبۃ اللہ شریف اب ویسے ہی ہے۔ تو یہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کا تھوڑا میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کیا۔ اب تھوڑی محبت کی بات آپ سے کرتا ہوں۔ عزیزان محترم یہ کعبۃ اللہ شریف ہے جس کی طرف ہم سب منہ کر کے نماز اللہ رب العزت نے انشاءاللہ اس کو تفصیل سے آگے فضائل کعبہ میں یہ چیزیں ہم پڑھیں گے۔ کعبہ اللہ شریف کی جہاں فضیلت ہے وہاں جس شہر میں کعبہ ہے اس مکے کی بھی فضیلت ہے، اس مکہ پاک کی بھی فضیلت ہے۔ فضیلت کا یہ عالم ہے
کہ اللہ پاک شہر مکہ کی قسمیں کھاتا ہے، شہر مکہ کی قسمیں کھاتا ہے، اور کہتے ہیں جس سیپ کے اندر سے موتی نکلتا ہے وہ سیپ بھی بڑا مہنگا ہوتا ہے، اس کی بھی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ تو جس شہر میں کعبہ ہے، جب کعبے کی فضیلت اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ وہاں کوئی ایک نماز پڑھے 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، تو جس شہر میں وہ کعبہ ہے وہ شہر کی عظمت والا نہیں ہے۔ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں اس میں تفسیر صوفیانہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں بندہ مومن کا جسم مکہ ہے اور اس کے اندر جو دل ہے وہ بیت اللہ ہے۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر رہتا ہوں تم دیکھتے ہو۔ وقلب المؤمن یرش اللہ تعالی، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ اس لیے فرمایا مولانا روم فرماتے ہیں دل بدستہ اور کی حج اکبر، فرماتے ہیں بندہ مومن دل کو قابو کر، یہ جو دل اڑتا پھرتا ہے، کبھی اس شے پہ مرتا ہے کبھی اس شے پہ مرتا ہے، اس کو حرص و حوث سے پاک کر، اس کو حرص و لالچ سے پاک کر، مولا کی محبت کے سوا ساری محبتوں کو نکال دے، دل کو اللہ کی محبت کے لیے خاص کر لے، مت جب تو دل کو اللہ کی محبت کے لیے خاص کر لے گا، دل کو قابو کر لے گا، تو دل کو قابو کرنا یہ حج اکبر ہے، یہ حج اکبر ہے۔ اور فرماتے الہزار کعبہ یک دل بہتر، فرماتے ہزاروں کعبوں سے دل بہتر ہے، ہزاروں کعبوں سے بندہ مومن کا دل بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کعبہ تعمیر خلیل اطہرس، کعبہ وہ ہے جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیا ہے، مگر اس میں رب رہتا نہیں ہے، مگر دل گزرتا ہے جلیل اطہرس، دل گزرتا ہے جلیل اکبر، مگر بندہ مومن کا دل وہ ہے جو مولا کی گزرگاہ۔ قلب المؤمن عرش اللہ تعالیٰ، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ پھر آگے مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندوں کے لیے، تفسیر روح المعانی علامہ سید محمود احمد علی سالوسی، 2 منٹ صرف محبت کے لیے دے، میں اپنا ذوق پورا کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ علامہ عروسی فرماتے ہیں اللہ پاک نے انسانوں کے لیے قبلہ کعبہ بنایا، انسانوں کے لیے توجہ کا مرکز قبلہ کعبہ بنایا، اور فرماتے ہیں کعبے کا قبلہ، اللہ پاک فرماتا محبوب میرے فرشتوں میرے انسانوں کا قبلہ کعبہ ہے اور کعبے کا قبلہ میری ذات ہے، میں اللہ کعبے کا قبلہ ہوں، یعنی مخلوق انسان کعبے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کعبہ ہر وقت میری طرف متوجہ رہتا ہے، اور فرمایا انت قبلتی، میرے مصطفیٰ میرا قبلہ تو، فرمایا انسان کعبے کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور کعبہ میری طرف متوجہ رہتا ہے، اور مصطفیٰ میں تیری طرف متوجہ رہتا ہوں، میرے حبیب میں تیری طرف متوجہ رہتا ہوں۔ فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پاکستان کے اندر فکر اعلیٰ حضرت قرآن کیا، اعلیٰ حضرت امام محمد آقا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام قرآن کیا اور ہر سینے میں فکر اعلیٰ حضرت کو پہنچایا، فرماتے ہیں یہی وجہ ہے لوگوں کعبہ کو جو دیکھے وہ حاجی ہو جاتا ہے، جو مصطفیٰ کو دیکھے وہ حاجی ہو جاتا ہے، اور فرماتے ہیں سارے جہان کے حاجی جمع ہو گئے، جو مصطفیٰ کا صحابی ہے اس کے قدموں کی گرد کو نہیں پہنچتا۔ یہ فرق ہے کعبے میں اور ذات مصطفیٰ میں، کہ کعبہ وہ ہے جس کا قبلہ خود خدا ہے اور مصطفیٰ وہ ہے جو خود خدا کا قبلہ ہے۔ تو فرمایا لوگوں کعبے کی زیارت کرنے سے، طواف کرنے سے بندہ حاجی بنتا ہے اور مصطفیٰ کو دیکھنے سے بندہ صحابی بنتا ہے، اور فرماتے ہیں جس کا چہرہ، جس کے جسم کی سمت کعبہ کی طرف درست ہو جائے اس کی نماز درست ہو جاتی ہے،
اور جس کے دل کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہو جائے وہ صحیح ایمان ہو جاتا ہے. جس کا حضور کی ذات پاک کے ساتھ ادب کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، عقیدت کے اعتبار سے اور عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کے اعتبار سے جس کے دل کا تعلق حضور کی ذات سے درست ہو جائے وہ مومن ہو جاتا ہے، اس کا ایمان سیدھا ہو جاتا ہے. اور جس کا چہرہ کعبے کی طرف سیدھا ہو جائے اس کی نماز سیدھی ہو جاتی ہے. تو فرمایا لوگوں کعبہ جسموں کا قبلہ ہے اور مصطفیٰ کی ذات روحوں کا قبلہ ہے. بس آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں. عزیزان محترم پھر آپ دیکھیں امام نصفی نے اور صاحب نظرۃ المجالس امام سکونی نے بیان کیا جب قیامت آئے گی، جب قیامت آئے گی تو کعبہ اللہ شریف کو اٹھا کر بارگاہ مصطفیٰ میں لایا جائے گا. حضور السلام کی بارگاہ میں کعبہ اللہ شریف کو پیش کیا جائے گا. یہ کعبہ اللہ شریف جس کا ہر کوئی جا کے طواف کرتا ہے. حضور نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو قیامت کے وقت کعبہ اللہ شریف کو زمین سے اٹھا لیا جائے گا. دلوں کے اندر جو قرآن ہے اس کو اللہ اٹھا لے گا. یہ کاغذ سفید ہے کے اندر سے اللہ قرآن اٹھا لے گا. جس بندے کے دل کے اندر رتی بھر ایمان ہوگا اس کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اس کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد جا کے قیامت آئے گی. تو فرمایا کعبہ اللہ کو اٹھا کر بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں لایا جائے گا. آقا علیہ السلام کعبہ اللہ سے کلام فرمائیں گے. حضور فرمائیں گے اے کعبے آج تو میرے ساتھ کیا کرتا ہے، یعنی میری امت کے معاملے میں میرے ساتھ کیا کرتا ہے. کعبہ اللہ شریف عرض کرے گا اللہ حبیبی یا رسول اللہ لجپال آقا آپ کی امت میں سے آپ کے جس امتی نے میری زیارت کی ہے، میرا طواف کیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں اس کی شفاعت کروں گا رسول اللہ. پھر نمبر 2 یا رسول اللہ جو بندہ میری زیارت کے لیے حج کے لیے عمرے کے لیے گھر سے نکلا اور راستے میں وفات پا گیا مجھ تک پہنچ نہ سکا اس کی بھی شفاعت کروں گا، اسے بھی بخشوا دوں گا. نمبر 3 یا رسول اللہ جو آپ کا امتی میری زیارت کی خواہش رکھتا تھا مگر آ نہ سکا دل میں ارمان رکھتا تھا اس کی بھی شفاعت کروا کے بخشوا دوں گا. حضور فرمائیں گے کعبے بس ٹھیک ہے ان کو تو بخشوا دے باقی جو رہ جائے گی ان کو میں بخشوا دوں گا. یہ کعبۃ اللہ ہے، ذہن میں رکھیں کعبۃ اللہ. مفتی احمد یار قاسم نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے کسی حکیم کی دکان پہ جانا ہو تو گلی کے موڑ کو پر تیر کا نشان ہوتا ہے کہ آپ نے جہاں جانا ہے وہ اس طرف ہوتا ہے. فرماتے لوگ یہاں سے لاکھوں روپے خرچ کر کے حرم کعبہ میں آئے. جب حرم میں پہنچے تو فرماتے خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو کعبہ اللہ پر جو پرنانا لگا ہوا ہے وہ تیر کا کام دیتے ہوئے کہتا ہے آئے صاحب ادھر کچھ بھی نہیں ہے خدا کی قسم سب کچھ ہے. اور فرماتے جس طرف پرنالے کی سمت ادھر مدینہ پاک ادھر مدینہ پاک ہے. اور آپ کہہ دیا آپ نے یہ ایسے محبت کی بات کہ حدیث پر دلیل دے رہا ہوں. جب مکہ فتح ہوا تو حضرت بلال کو حضور نے فرمایا آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو. چھت پہ چلے گئے حضرت بلال عرض کیا آقا مدینہ پاک میں تھا تو اس کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تھا اذان پڑھتا تھا. جس کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتا تھا وہ کعبہ آج میرے قدموں کے نیچے ہے. محبوب فرمائے آج میں قدر کروں. فرمایا بلال آج کعبے کے کعبے کی تاجدار کائنات کعبہ اللہ کا طواف کرتے جا رہے تھے اور بلال ساتھ ساتھ اذان پڑھتے تھے اور ساتھ ساتھ جدھر گھومتے تھے ادھر گھومتے جاتے. اس لیے حضرت فرماتے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ کو دیکھتے گے آؤ اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کہ اللہ السلام کی عظمت و شان ہے. اللہ تعالی ہمیں کسی پر زندہ رکھے کسی پر موت عطا فرمائے.